السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ حسان حمید موجود ہیں۔ پاکستان کا حسان ٹیلنٹ، حمید کے پاکستان کا متعلق فخر۔ دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ حسان حمید نے 20 سے 25 دن کے اندر 3 لاکھ سبسکرائبر کیسے کمپلیٹ کیے؟ حسان حمید کو گورنر سندھ نے گورنر ہاؤس کیوں مدعو کیا؟ حسان حمید کو آئی فون 14 پرو میکس کس نے گفٹ کیا؟ اور حسان حمید یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے اس وقت کتنا ارن کر رہے ہیں؟ جی، جیسا کہ پہلے میں آپ سے کہہ چکا ہوں، حسان حمید کا تعلق ضلع لیا کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہے۔ حسان حمید کو معاشی مسائل کی وجہ سے اپنی تعلیم کو ادھوری چھوڑنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی انہیں پیٹرول پمپ پر کام بھی کرنا پڑا۔ حسان حمید تقریباً 5 ماہ تک 15,000 ماہوار پر پیٹرول پمپ پر کام کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ حسان حمید اس سے پہلے بھی یوٹیوب پر کام کر رہے تھے یا کرتے رہے۔ انہوں نے پہلے گیمنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کیں، لیکن وہ اس کے ساتھ گرو نہ کر سکے۔ پھر حسان حمید کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ موجودہ دور میں اگر کوئی چیز لائف چینجر ثابت ہو سکتی ہے تو وہ یوٹیوب ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، یا وہ آن لائن کام ہے۔ تو اس سوچ کے پیش نظر میں نے کام سے وقت نکال کر یا کام سے جب فراغت ملتی تھی، تھکا ہارا ہونے کے باوجود ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی اور اس کے بعد کام میں مصروف ہو گیا۔ گھر جا کر کام سے چھٹی کے بعد جب دیکھا تو وہ ویڈیو 1 ملین کراس کر چکی تھی۔ تو اس سے مجھے ایک قسم کی حوصلہ ملا، ہمت ملی، تو میں نے مستقل بنیادوں پر یہ کام جاری رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے حسان حمید 20 سے 25 دن کے اندر ہی 3 لاکھ سبسکرائبر انہوں نے کمپلیٹ کر لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے یا انہوں نے کوئی یہ ان کے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے بائی کیے ہیں۔ ان کا گفتگو کا انداز ہی ایسا ہے کہ لوگ ان کے شیدائی ہو گئے۔ پہلے ان کی جو نیچرل سمائل ہے اس نے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کیا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ایک اور بات بھی کہ وہ چونکہ اپنے حالات شیئر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ وہ دکھاتے رہے کہ وہ کن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، تو ایموشنلی طور پر بھی لوگ ان سے اٹیچ ہوئے اور لوگوں نے سپورٹ کیا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ یوٹیوب کی دنیا میں فاسٹلی گرو کرنے والے یوٹیوبر ہیں۔ اور ویسے تو پاکستان میں بھی بڑے بڑے یوٹیوبر موجود ہیں، لیکن اتنا فاسٹلی گرو بہت کم لوگوں نے کیا ہے۔ تو اسی بنا پر گورنر سندھ کامران تیسوری نے انہیں گورنر ہاؤس مدعو کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اپنے ملنے والوں سے بھی انٹروڈیوس کیا۔ اور وہ حسان حمید تقریباً 8 سے 9 دن تک گورنر ہاؤس رہے۔ 5 ماہ کے بعد جب یوٹیوب انہیں یہ علم ہو گیا کہ وہ یوٹیوب پر وائرل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کام سے مستعفی ہو گئے اور اپنا پورا ٹائم یوٹیوب پر صرف کر دیا۔ تو اس کا ریوارڈ انہیں ملا کہ اب وہ تقریباً 1 ماہ پہلے یوٹیوب سے اپنی پہلی انکم وصول کر چکے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب یعنی میری زندگی بڑی چینج ہوئی ہے، اور یا تو میں پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا یا اب لوگ مجھ پر ویڈیوز بنا رہے ہیں، میرے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک ویڈیو بناتے ہوئے حسان حمید نے اس بات کا اظہار کیا کہ ان کے پاس کوئی اچھی ڈیوائس نہیں ہے جس سے وہ ان کا جو ویڈیو ہے وہ کلیئر آ سکے۔ تو ایک یوٹیوبر نے ان سے انسٹا پر رابطہ کیا اور انہیں
iPhone 14 Pro Max وہ گفٹ کیا۔ آتش کا بڑا معروف شعر ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ انسان جب کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو مسائل لازمی طور پر آتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی کوشش جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سبب بنا دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک پورا سبب کا ہی سلسلہ ہے جو حسان حمید کے ساتھ ہوا، اور اپنی ارننگ کے متعلق بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس پلیٹ فارم سے، یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے اتنا آسانی سے کما لیتا ہوں کہ میرا گھر چل سکے۔ تو یہ ایک مختصر کہانی تھی حسان حمید کی، جنہوں نے پیٹرول پمپ پر کام کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی یوٹیوب پر کام کا سلسلہ جاری رکھا اور آخر کار ایک کامیابی کو سمیٹا، اور اب